السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ النمل کی آیت نمبر 48 سے آیت نمبر 55 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون اور شہر میں 9 شخص تھے جو زمین میں فساد کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ اور شہر میں 9 شخص تھے، یہاں شہر سے مراد قوم سمود کا شہر ہے جس کا نام ہجر تھا۔ اس قوم کے شریف زادوں میں سے 9 شخص تھے جو زمین میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے فساد کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے اپنی اصلاح نہ کرتے تھے۔ ان کا سردار خدار بن سالف تھا، اور یہی وہ لوگ ہیں جو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پاؤں کی رگیں کاٹنے پر متفق ہوئے تھے۔ آیت نمبر 49 میں ارشاد ہے، انہوں نے آپس میں اللہ کی قسمیں کھا کر کہا، ہم رات کے وقت ضرور صالح اور اس کے گھر والوں پر چھاپا ماریں گے، پھر اس کے وارث سے کہیں گے کہ اس گھر والوں کے قتل کے وقت ہم حاضر نہ تھے اور بے شک ہم سچے ہیں۔ اور انہوں نے کہا، جب ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پاؤں کی رگیں کاٹ دیں تو حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بارے میں بتایا اور اس عذاب کی علامت بھی بیان کر دی۔ اس کے بعد ان 9 اشخاص نے آپس میں اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کر کہا کہ ہم
ضرور رات کے وقت چھاپا مار کر حضرت صالح علیہ السلام، ان کی اولاد اور ان پر ایمان لانے والوں کو قتل کر دیں گے۔ پھر ان کے اس وارث سے جسے ان کے خون کا بدلہ طلب کرنے کا حق ہوگا کہیں گے کہ اس گھر والوں کے قتل کے وقت ہم حاضر نہ تھے، اس لیے ہمیں معلوم نہیں کہ انہیں کس نے قتل کیا ہے، اور بے شک ہم اپنی بات میں سچے ہیں۔ آیت نمبر 50 میں ارشاد ہے، اور انہوں نے سازش کی اور ہم نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی اور وہ غافل رہے۔ یعنی ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں پر شب خون مارنے کی سازش تیار کی، اور ہم نے ان کی سازش کی سزا یہ دی کہ ان کے عذاب میں جلدی فرمائی اور وہ ہماری خفیہ تدبیر سے غافل رہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کا حافظ و ناصر ہے اور انہیں لوگوں کے خفیہ شر سے بچاتا ہے۔ آیت نمبر 51 میں ارشاد ہے، تو دیکھو کہ ان کی سازش کا کیسا انجام ہوا، ہم نے انہیں اور ان کی ساری قوم کو ہلاک کر دیا۔ یعنی ہم نے ان 9 شخصوں کو ہلاک کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات حضرت صالح علیہ السلام کے مکان کی حفاظت کے لیے فرشتے بھیج دیے۔ جب وہ 9 شخص ہتھیار باندھ کر اور تلواریں کھینچ کر حضرت صالح علیہ السلام کے دروازے پر آئے تو فرشتوں نے انہیں پتھر مارے۔ وہ پتھر ان لوگوں کو لگتے تھے لیکن مارنے والے نظر نہ آتے تھے۔ اس طرح ان 9 کو ہلاک کیا، اور ان کے علاوہ وہ ساری قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہولناک آواز سے ہلاک کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے دروازے پر ان 9 شخصوں کے مرنے سے متعلق اور روایات بھی ہیں۔ آیت نمبر 52 اور 53 میں ارشاد ہے، تو یہ ان کے گھر ان کے ظلم کے سبب ویران پڑے ہیں، بے شک اس میں جاننے والوں کے لیے عبرت کی نشانی ہے، اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے اور ڈرتے تھے۔ ارشاد فرمایا کہ قوم سمود کی ہلاکت کے بعد ان کے گھر ویران پڑے ہیں، اور اب ان گھروں میں اس قوم کا کوئی شخص بھی موجود نہیں، اور ان کا یہ انجام اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کے اور اس کے رسول کو جھٹلا کر اپنی جانوں پر ظلم کرنے کی وجہ سے ہوا۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے سامنے قوم سمود کا واقعہ بیان فرمایا، اس میں ان لوگوں کے لیے عبرت کی نشانی موجود ہے جو علم رکھتے ہیں، لہذا اگر آپ کی قوم کے کفار آپ کو جھٹلانے سے باز نہ آئے تو ان کا انجام بھی قوم سمود جیسا ہو سکتا ہے، اور اگر ایسا ہوا تو یہ ان کے حق میں کسی طرح بہتر نہ ہوگا۔ یعنی جو لوگ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے اور وہ کفر و شرک اور گناہوں سے بچتے اور حضرت صالح علیہ السلام کی نافرمانی کرنے سے ڈرتے تھے، ہم نے انہیں عذاب سے بچا لیا۔ تفاسیر میں منقول ہے کہ ان لوگوں کی تعداد 4000 تھی، اور ان کی حقیقی تعداد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ آیت نمبر 54 میں ارشاد ہے، اور لوط کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا، کیا تم بے حیائی کا کام کرتے ہو حالانکہ تم دیکھ رہے ہو۔ یہاں سے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ آیت میں ذکر کیے گئے حضرت لوط علیہ السلام کے قول کا ایک معنی یہ ہے کہ کیا تم بدکاری پر اتر آئے ہو حالانکہ تم اس فعل کی قباحت جانتے ہو۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ کیا تم بے حیائی پر اتر آئے ہو اور تم ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو کر علانیہ بدفعلی کا ارتکاب کرتے ہو۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ تم اپنے سے پہلے نافرمانی کرنے والوں کی تباہی اور ان کے عذاب کے آثار دیکھتے ہو، پھر بھی اس بد عملی میں مبتلا ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے کے بعض تفصیلات سورہ اعراف آیت نمبر 80 تا 84 اور سورہ ہود آیت نمبر 77 تا 83 میں گزر چکے ہیں۔ آیت نمبر 55 میں ارشاد ہے، کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو بلکہ تم جاہل لوگ ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ
کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت پوری کرنے کے لیے جاتے ہو، حالانکہ مردوں کے فطرتی تقاضے کی تسکین کے لیے عورتیں بنائی گئی ہیں۔ مردوں کے لیے مرد اور عورتوں کے لیے عورتیں نہیں بنائی گئی، لہذا یہ فعل حکمت الہی کی مخالفت ہے، بلکہ تم جاہل لوگ ہو جو ایسا کام کرتے ہو اور تمہیں اپنے اس فعل کے برے انجام کا اندازہ نہیں۔ یاد رہے کہ مردوں کے فطرتی تقاضے یعنی شرمگاہ کی شہوت پوری کرنے کا درست ذریعہ عورت ہے، اور اس میں بھی کھلی چھٹی نہیں کہ جب اور جس عورت سے دل چاہا اس سے اپنی شہوت پوری کر لی، بلکہ اس میں شریعت نے ایک حد مقرر کی ہے اور کچھ اصول و قوانین نافذ فرمائے ہیں جن کے اندر رہتے ہوئے بندہ عورت سے اپنا فطرتی تقاضا پورا کر سکتا ہے، اور فی زمانہ شرعی نکاح کے علاوہ عورت سے فائدہ اٹھانے کی کوئی صورت نہیں، اور شرعی نکاح کر کے اپنی بیوی سے جائز طریقے کے ساتھ فطرتی تقاضا پورا کرنا انسانی فطرت کے عین مطابق اور بے شمار فوائد کا حامل ہے، جیسے انسانوں کی تعداد میں درست طریقے سے اضافہ ہونا، خاندانی نظام قائم ہونا، معاشرے میں فحاشی اور بے حیائی کا خاتمہ ہو کر ایک پاکیزہ معاشرے کا ترتیب پانا وغیرہ۔ اور جب سے لوگوں نے اپنی فطرت سے بغاوت کرتے ہوئے معاشرے میں ہم جنس پرستی کو فروغ دینا شروع کیا، مردوں کو مردوں اور عورتوں سے بدفعلی کرنے کی طرف منظم طریقے سے مائل کیا، فحاشی، عریانی اور بے حیائی کو عام کیا، عورتوں میں پردے کی ذہنیت کو ختم کر کے آزاد روش اور روشن خیالی کی سوچ کو پیدا کیا، بدفعلی اور زناکاری کو آسان سے آسان تر کیا، حتیٰ کہ بچوں کو اس کی باقاعدہ تربیت دینے کا نظام قائم کیا، تب سے ان لوگوں کا حال جانوروں سے بھی بدتر ہوتا جا رہا ہے، اور یہ لوگ انتہائی خطرناک مسائل اور مہلک امراض سے دوچار ہونے کے بعد اب اس بات پر مجبور ہو چکے ہیں کہ وہ فطرت سے بغاوت ختم کر دیں اور اپنے معاشرے میں اس نظام کو رائج کریں جو فطرت کے مطابق ہے۔ اے کاش مسلمان بھی ہوش کے ناخن لے اور یہ بھی اپنی فطرت سے بغاوت نہ کریں، اور جو بغاوت کر چکے وہ اس سے باز آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔